فرماتے رسول گرامی اپنے اصحاب کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو جو نبی کے ساتھ صحابی تھے انہوں نے دیکھا مکے میں اپنی قدرت اور طاقت کا اظہار کرنے کے لیے، جیسے آج لوگ بڑا بڑا ہائی ویٹ اٹھاتے ہیں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، تو اس زمانے میں لوگ پتھر اٹھایا کرتے تھے کہ بھائی کون ہے جس نے اونٹنی کا بچہ اٹھا لیا. پھر کھانے پہ ناز کرتے تھے کہ فلاں جناب ایک دن میں آدھا بکرا کھا جاتا ہے، تو کہتے تھے بڑا طاقتور ہے. عمرو بن عبدود کے لیے مشہور تھا کہ ایک دن میں آدھا بکرا کھاتا ہے اور اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، تو یہ اس کی قدرت اور طاقت کا اظہار تھا. اب کوئی سنتا تھا کہ اونٹنی کا بچہ اٹھاتا ہے تو کوئی میدان میں جا ہی نہیں رہا تھا کہ کہیں ہمیں بھی اٹھا کے پٹک نہ دے، کیونکہ اتنا طاقتور ہے. تو رسول گزر رہے تھے تو یہ لوگ پتھر اٹھا اٹھا کے بہادری کا اظہار کر رہے تھے. تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنے طاقتور ہیں. تو نبی نے ایک نگاہ ان کو دیکھا، پھر اپنے اصحاب کو دیکھا، فرمایا ان سے بڑا کوئی بزدل نہیں ہے. تعجب سے کہنے لگے یا رسول اللہ جو اتنا بھاری پتھر اٹھا، ہم چار لوگ بھی ملیں تو اس پتھر کو نہیں اٹھا سکتے، اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ طاقتور نہیں ہے، بزدل ہے. نبی نے کہا یہ بتا پتھر کا وزن کتنا ہے؟ کہ رسول اللہ بہت بھاری ہے، ہم دو تین بھی ملیں تو اٹھا نہیں سکتے. پھر نبی نے فرمایا یہ بتا تمہاری آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ یہ آنکھ کی جو پلک ہے جو آپ ودن سیکنڈ آنکھ بند کرتے اور آنکھ کو کھول دیتے ہو، فرمایا ان آنکھوں کی پلکوں کا وزن کتنا ہے؟ کہ رسول اللہ کچھ بھی نہیں، اگر کسی ترازو میں رکھا بھی جائے تو 3-4 گرام سے زیادہ اس کا وزن ہی نہیں ہے. فرمایا کتنا بڑا بزدل ہے وہ انسان جو اتنا بھاری اٹھا لیتا ہے، پر جب نگاہ نامحرم پہ پڑتی ہے تو آنکھ بند کرنے کا وزن برداشت نہیں کرتا. تو اصل طاقت ارادہ ہے. حیوان کے پاس یہ کنٹرول نہیں ہے. شیر کو بھوک لگے گی، اس نے شکار کرنا ہی کرنا ہے. اب شیر صاحب یہ ہرنی کا بچہ ہے اس پہ ذرا رحم کرو، کہے گا نہیں میں نے اپنا پیٹ بھرنا ہے. وہ گدھا ہو، وہ کتا ہو، وہ جو بھی حیوانات آپ دیکھیں جب ان کو شہوت طاری ہوتی ہے وہ شہوت پوری کرتے ہیں. اس کو تمیز نہیں ہے کہ میں شہوت کہاں پوری کر رہا ہوں. جنہوں نے گھروں میں حیوان رکھے ان کو پتا ہوگا. اب انسان بھی ایسا ہی بن جائے جس کی یہ تمیز ختم ہو جائے کہ میں نے یہ رشتہ کس کے ساتھ بنانا ہے، میں نے کب بنانا ہے، میں نے کہاں دیکھنا ہے، میں نے کہاں نہیں دیکھنا، میں نے کیا کھانا ہے، میں نے کیا نہیں کھانا. جب یہ تمیز ختم ہو جاتی ہے تو آپ دائرے انسانیت سے نکل کر دائرے حیوانیت میں آ جاتے ہو. اور جتنی یہ تمیز بڑھتی جاتی ہے اتنا انسان بنتا جاتا ہے. ماہ مبارک رمضان اسی تمیز کو برقرار رکھنے کا مہینہ ہے. مطلب رمضان کا مہینہ ہمیں انسان بنانا سکھاتا ہے کہ اگر تمہارا شکم پر کنٹرول ہے تو تم انسان ہو. اب بندے کا پیٹ بھر بھی جائے لیکن سامنے مرغے اور چرغے پڑے ہوں پر ہاتھ رکے ہی نہ، یہ سمجھ لے کہ میں مقام حیوانیت میں داخل ہو چکا ہوں. ڈاکٹر نے کہا آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، آپ پہ چربی منع ہے. کہ نہیں مولانا جب چربی سامنے اور گوشت آتا ہے کنٹرول ہی نہیں ہوتا. کہ آپ شوگر کے مریض ہو، میٹھا کھانا منع ہے. کہ مولانا جب میٹھا سامنے آتا ہے تو علامہ لفیق. ایک جو نوجوان بچے نے کہا مولانا میرے والد کو سمجھائیے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے مولانا شوگر کے مریض ہیں، دوسرے سارے مسائل ہیں، گھر میں تو چلو بیوی کے ڈر سے نہیں کھاتے، باہر جاتے ہیں تو ہم تھوڑا بہت سختی کرتے ہیں کہ یہ بھی نہیں کھاؤ وہ بھی نہیں کھاؤ. لیکن کہتے مولانا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب مجلسیں ہوتی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ اب کہتے کہیں پہ محفل اور کہیں پہ مجلس اور نیاز لگتا ہے مولا کا، کبھی میٹھا بھی، کبھی زردہ بھی، کبھی چاول بھی، کبھی بریانی بھی. اب کہتا روکوں تو فوراً کہتا ہے امام کے نیاز سے روک رہے ہو. نیاز میں شفا ہوتی ہے. اب کہتا ہے یہاں ہم چپ ہو جاتے ہیں، اب بولیں تو فوراً بولتا امام حسین کی نیاز کی تم وہ کر رہے ہو، اس میں تو شفا ہے. اور کہتے ہیں ساری اپنی بھڑاس جو میٹھے کی ہے وہ نیاز پہ پوری اتارتے ہیں. مہینوں ہم اس کو کھانا نہیں دیتے مولانا، محرم میں، سفر میں، جو محافل میلاد ہوتے ہیں اب کیا کریں، میٹھا آتا ہے، کہیں کسی کے گھر سے نیاز آ گئی، کوئی زردہ آ گیا تو فوراً کہتے ہیں مجھے دے دو. اب یہاں پہ اماں بھی روکیں تو ماں کو بولتے ہیں مولا حسین کی نیاز ہے، شفا ہے. کبھی کبھی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے میں کس کا سہارا لیتا ہوں؟ مولا کی نیاز کا بھی سہارا لیتا ہوں. تو اس دن مولا کو بندے خدا مجلس میں موجود تھے، میں نے ممبر سے اس پہ پڑھ دیا. میں نے کہا اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ نیاز میں شفا ہے تو امام حسین نے یہ کب کہا کہ پورا پیالہ کھاؤ گے تو شفا دوں گا؟
شفا ہے تو اگر نیاز کے پھر دانے میں بھی شفا ہے، اور شفا نہیں ہے تو پوری پلیٹ میں بھی نہیں ہے۔ اگر بندہ شفا کی نیت سے کھائے تو تھوڑا کھا لے۔ 40 میں یہ آنکھوں دیکھا واقعہ بتا رہا ہوں، ایک مومن کو منع کریں نہ کھا نہ کھا نہ کھا، لیکن مولانا شفا ہے شفا ہے شفا ہے، کھاتا گیا اور بی پی شوٹ کر گیا، شوگر شوٹ کر گئی، اور وہیں پہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ گاؤں والے کہہ رہے تھے جناب شہید ہو گئے، اب ان کو ہم کیا بتائیں، کھا کے مر گیا وہاں۔ امام حسین تمہیں مارنے کے لیے بلا رہے ہیں کربلا۔ یہ عقل اور اسلحہ عقل تجھے کس لیے دیا؟ انہوں نے اصول زندگی کے بتائے گئے۔ معصومین کی روایات ہیں، تھوڑی سی خاک اٹھاؤ شفا کی نیت سے، شہد میں یا کسی پانی میں ملا کے، حمد پڑھ کے، قل واللہ پڑھ کے مریض کو پلاؤ، شفا دیتا ہے۔ شفا ہے تو تھوڑے میں بھی شفا ہے، لیکن میں اپنی خواہشات نفسانی، مطلب جو عبادات خدا نے واجب کی ہیں اس کا فلسفہ مجھے نہیں پتا، میں ان چیزوں کو اپنی خواہشات نفسانی پر امپلیمنٹ کرنے کے لیے، یہی کنٹرول بتاتا ہے کہ انسان کتنا انسان ہے، یہی کنٹرول بتاتا ہے کہ تمہاری پرواز کتنی بلند ہونی چاہیے، کہ انسان یہ سوچو کہ واقعاً یہ تمیز تمہارے اندر موجود ہے، کیونکہ یہی تمیز انسان کے انسان ہونے کی کیا ہے، نشانی ہے۔ یہ کنٹرول حیوان کے اندر نہیں ہوتا جو کنٹرول انسان کے اندر ہے۔ کتے کو لاکھ بولو وہ بھونکنا بند نہیں کرتا، جب اس سے غصہ آتا ہے وہ بھونکتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو چیختا ہے۔ فرمایا انسان تجھے بھی غصہ آتا ہے، جوان ہوا 16-17 سال کا اور باپ نے بھرے مجمع میں تھپڑ مار دیا، باپ غصے میں آ گیا اور اس نے کچھ بول دیا۔ اب انسان کی سیلف ریسپیکٹ اینڈ سیلف اسٹیم ہے، کون برداشت کرے کوئی آپ کو گالی دے، کوئی غصہ دے؟ اب نیچرل ہے کہ مجھے بھی غصہ آئے گا۔ اب فرمایا جب غصہ آئے ولا تقول لهما اف، فرمایا یہ دیکھ کہ تو غصہ کس پہ کر رہا ہے۔ اب اگر کنٹرول ہے اور اف تک نہ کہنا، یہ کنٹرول بتاتا ہے کہ میں کتنا انسان ہوں۔ یہی کنٹرول ہمارے گھروں میں نہیں ہے۔ بیوی پر شوہر کی اطاعت واجب کی، بیٹے پہ باپ کی اطاعت واجب کی، اور ہم سب پہ اہل بیت کی اطاعت واجب کی، اہل بیت پہ خدا کی اطاعت واجب کی۔ دیکھو تو صحیح، لاکھ ضربتیں امیر المومنین نے چلائیں، لیکن کا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، خندق کے دن علی کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ یہ کون سی ضربت ہے؟ کچھ کہتے ہیں وہ عمر کی، کچھ کہتے ہیں مرحب کی، کچھ کہتے ہیں کس کی، لیکن یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا علی جب اس لعین کے سینے پہ سوار ہوئے، سر قلم کرنا چاہا تو اس نے علی کے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا۔ علی کا چہرہ وجہ اللہ ہے، اور بندہ پوری طاقت اور زور میں ہو، دشمن کو زیر کیا ہوا ہو، اور اس وقت اگر یہ کام کرے تو غصہ سب سے زیادہ آتا ہے۔ لیکن دور سے اصحاب دیکھتے رہے کہ جب اتنی بڑی توہین کی امیر المومنین کی، فوراً اس کے سینے سے کھڑے ہو گئے اور چہل قدمی کرنے لگے، اب ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر ٹہل رہے ہیں۔ دیکھنے والے پریشان کہ اگر ہمارے ساتھ کوئی کرتا تو اس کے ساتھ 8 ٹکڑے کر دیتے، لیکن علی سینے پر سوال ہے، تلوار ہاتھ میں ہے اور اس کے گلے پہ رکھی ہوئی ہے اور کاٹنا چاہتے ہیں، اور اس نے چہرے پہ لعاب دہن پھینک دیا، اور علی نے اسی وقت چھوڑ دیا اسے اور چہل قدمی کرنے لگے۔ کہتے کافی دیر تک علی چلتے رہے، چلتے پھر اس کے سینے پہ سوار ہوئے، پھر اس کا سر قلم کیا۔ اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آتے علی نے ایسا کیوں کیا؟ کہا علی سے پوچھو۔ اور امیر المومنین آئے، فرمایا یا علی آپ نے کیا کر دیا؟ جب اس نے اتنی بڑی توہین کی تھی تو سر قلم کر دیتے۔ تو امیر المومنین فرماتے ہیں اللہ کے خاطر اس کا سر قلم کر رہا تھا، میری ذاتی دشمنی نہیں تھی، کیونکہ دشمن خدا تھا تو دشمن علی بنا۔ فرمایا جب سر قلم کرنے لگا تو میرے چہرے پہ لعاب دہن پھینکا، جب میری توہین ہوئی تو علی کا غصہ شامل ہو گیا، اور کہا علی اپنے دشمن کو تو مارنے کے لیے نہیں گیا تھا، خلوص ختم ہو جاتا، ملاوٹ ہو گئی نا، اب ایک غصہ اللہ کا دشمن تو دوسرا غصہ میرا دشمن۔ فرمایا میں کھڑا ہوا تھا کہ میرا ذاتی غصہ ٹھنڈا ہو جائے، کیونکہ میں نے جسے بھی مارا ہے اللہ کی دشمنی میں ہی مارا۔